أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کل قیامت کے دن اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ ان کی حالت آسیب زدہ کے مانند ہوگی. وہ اس لیے کہ وہ یوں کہہ رہے تھے کہ تجارت سود ہی کے مانند تو ہے اور اللہ رب العزت نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام. بس اس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، پھر وہ اس سے رک گیا، یعنی سود کے لین دین کے سارے کام کاج سے رک گیا. فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو کچھ پہلے اس کے پاس تھا وہ سارا اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ ہی کی طرف ہے، اور جو واپس جو ہے لوٹ کر اس معاملے میں آ گیا تو وہ دوزخی ہے، جہنمی ہے اور ہمیشہ ہمیش اسی میں رہیں گے. اب یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے مال کے احکامات کے بیان کرنے کے بعد مال اللہ کے راستے میں صدقے کرنے کے اور خیرات کرنے کے جو احکامات بیان کیے گئے، اس کے فوائد بیان کیے گئے، اس کی فضیلتیں بیان کی گئی اور اللہ کی راہ میں قبول ہونے کے شرائط بیان کیے گئے. اب اللہ رب العزت یہاں پر مال ہی کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن ان مالوں کے اندر سب سے برا مال، ان مالوں کے اندر سب سے خبیث مال، ان مالوں کے اندر سب سے گندا مال جس کو اللہ رب العزت بیان کرنا چاہتے ہیں وہ اس آیت کے ذریعے سے شروع کر رہے ہیں، اور وہ ہے سود. سود کی برائی اور اس کی مذمت اور اس کی شناعت قرآن میں اور حدیث میں اور صحابہ کے آثار میں اتنی کثیر ہے کہ کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ سود حلال ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صرف سورہ بقرہ میں نہیں بلکہ سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ روم میں بھی مختلف آیتوں کے اندر سود کی قباحت بیان کی ہے اور سود کی برائی بیان کی ہے اور سود کا برا ہونا بیان کیا ہے. آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ قرآن کریم کی کچھ آیات اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کچھ حدیثوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ہم اس سے ہی اندازہ لگا لیں گے کہ سود کتنی بری بلا ہے. اور ایک بات ساتھ ساتھ یہ بھی کہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ کفر کے بعد اور شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ سود کا ہے. وہ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس گناہ کو اتنا سختی کے ساتھ بیان کیا ہے اور اتنی قباحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے ساتھ یوں فرمایا
کہ جو سود کا لین دین کرتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی طرف جو ہے جنگ کا اعلان ہے، کہ گویا وہ آدمی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کر رہے ہیں۔ شرک کے بارے میں اس طرح کی وعید نہیں ہے، کفر کے بارے میں اس طرح کی وعید نہیں ہے، زنا کے بارے میں اس طرح کی وعید نہیں ہے۔ ایسے ہزاروں بڑے گناہ ہیں، لیکن کسی گناہ کے بارے میں حدیث میں یا قرآن میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے کہ ایسے شخص کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ لیکن سود کے بارے میں اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی، ابھی آپ کے سامنے جو تلاوت کی، اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت آگے یہ والی بھی آیت آئے گی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اور آگے دوسری آیت ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے سود نہ چھوڑا، یعنی سودی کاروبار، سودی لین دین، اگر یہ ساری چیزیں تم نے نہیں چھوڑی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان جنگ کو سن لو۔ اتنی سخت وعید ہے۔ اور سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 130 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو دگنے اور چگنے سود نہ کھاؤ۔ آدمی کو سود کے اندر بڑھا کر مال ملتا ہے، گھٹا کر مال نہیں ملتا، تو اللہ کہتے ہیں کہ دگنے اور چگنے سود نہ کھاؤ، ایمان والوں سے مخاطب ہیں۔ سورہ روم کے اندر آیت نمبر 39 ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو سود تم لوگوں کے مال میں بڑھنے کے لیے دیتے ہو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ تم کو حقیقت میں ایسا لگتا ہے کہ سود کے اندر مال بڑھ گیا، لیکن حقیقت میں وہ مال کم ہوتا ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے صرف۔ اب حدیث کی طرف آئیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں کے اندر اس کی کیا وعید بیان کی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلتی وکاتبہ وشاہدہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود دینے والے، سود کا لکھنے والے اور سود میں گواہ بننے والوں پر لعنت فرمائی ہے کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، ان تک اللہ کی رحمت نہیں پہنچتی۔ گویا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ سود کے لین دین میں جتنے بھی لوگ پڑیں گے، چاہے لینے والا ہو، چاہے دینے والا ہو، چاہے گواہ بننے والا ہو، چاہے سود کے بارے میں لکھنے والا ہو، کسی بھی طرح سے سود کی جو ہے انجام دہی کے اندر کسی بھی مدد اس کی پائی گئی، اس کے اوپر اللہ کی لعنت پائی جائے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد میں ہے، وہ حدیث ہے، الربا 70 حوبا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه، اتنی خطرناک حدیث ہے یہ۔ سود کے گناہوں کی تعداد 70 ہے، ان میں سب سے ہلکا یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں سے زنا کرے۔ ایک اور حدیث ابن ماجہ کی روایت میں کہ درہم یأخذ الرجل من الربا اعظم من سنتی وثلاثین من 36 زنیتا،
اس کا ترجمہ ہے کہ سود کا 1 درہم لینا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ 1 درہم 3 آنے کا ہوتا ہے، اتنا صرف جو ہے سود لینا کتنی مرتبہ؟ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ بنتا ہے۔ آگے جو ہے دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند حاکم کے اندر، والذی نفسی بیدہ لیأتین علی الناس زمان لا یبقى احد الا اکل الربا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ سود کھائے بغیر نہ رہیں گے۔ یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آئے گا۔ تو سود کیوں اتنا سخت حرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ معاشرے میں اس کے ذریعے سے ظلم پھیلتا ہے، غریب مزید غریب ہوتا جاتا ہے، مالدار مزید مالدار ہوتا جاتا ہے، تجارت تباہ ہو جاتی ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کا سبب بنتی ہے۔ یہ چند حدیثیں جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی اور قرآن کریم کی کچھ آیتیں، ورنہ اور بھی حدیثیں ہیں اور بھی قرآن کی آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحت کو بیان کیا ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سود کہا کسے جاتا ہے، یعنی سود کی تعریف کیا ہے؟ سود کی سب سے بہترین تعریف حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنی تفسیر کے اندر کی ہے، آسان تفسیر کے اندر، کہ سود کسے کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے بیان فرمایا کہ مالی لین دین کے معاملے میں ایک فریق کی طرف سے ایسا اضافہ جس کا دوسرے فریق کی طرف سے کوئی عوض نہ ہو، یہ ربا ہے، یہ سود ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کسی شخص کو، سمجھو کہ میرے سامنے ایک جو ہے آدمی ہے جس کا نام ہے زید، میں نے زید کو 1,00,000 روپئے دیے اور میں نے یوں کہا کہ یہ 1,00,000 روپئے فلانی تاریخ کو جب آپ مجھے واپس لوٹائیں گے تو 1,00,000 روپئے نہیں بلکہ میں 1,00,000 روپئے کے اوپر 2,500 روپئے اور بھی لوں گا یا 50,000 روپئے اور بھی لوں گا۔ تو یہ رقم جو بڑھائی گئی ہے آپس میں بیٹھ کر اور طے کر کے، یہ جو زائد رقم ہے قرض کے علاوہ کی رقم، یہ رقم جو ہے بغیر عوض کی ہے، اس کے عوض میں کچھ نہیں ہے، سامنے والے کو صرف نفع مل رہا ہے، تو یہ رقم زائد والی یہ سود کہلائے گی۔ یہ سود کی سیدھی سیدھی تعریف ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ جس کو اردو میں سود کہتے ہیں، اس لیے قرض پر کسی طرح کا نفع اٹھانا سود میں داخل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کل قرض جر نفعا فهو ربا، کہ ہر وہ قرض جس پر نفع لیا جائے وہ سود ہے، ہر وہ قرض جس پر نفع لیا جائے وہ سود ہے۔ یہ سنن کبریٰ للبیہقی کی روایت ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقروض اگر تم کو اپنی سواری پر سوار کرے تو یہ بھی قبول نہ کرو سوائے اس کے کہ پہلے بھی وہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کرتا رہا ہو۔ ہم نے جس کو قرض دیا ہے، ہم نے جس آدمی کو قرض دیا ہے، یہ ابھی کی مثال لے لو، میں نے زید کو قرض دیا تھا 1,00,000 روپئے، اور وہ زید مجھے بازار میں یا کسی جگہ پر اپنی سواری پر مجھے مل گیا، وہ اپنی سواری لے کر جا رہا تھا، اس نے مجھے دیکھ لیا اور کہا کہ آپ میری گاڑی پر سوار ہو جائیں، چل کر جائیں، اس سے بہتر ہے کہ سوار جائیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی سواری پر سوار بھی مت ہو کیونکہ وہ تمہارا مقروض ہے۔ ہاں اگر پہلے سے معاملہ چل رہا ہے اس طرح دوستی کا کہ تم اس کو بھی سوار کر دے، وہ تمہارے کو سوار کر رہا ہے، اور بعد میں تمہارے سے لین دین کا معاملہ پڑا ہے، اور پھر اگر وہ کہہ رہا ہے کہ سوار ہو جاؤ تو بات اور ہے، لیکن تمہارے سے قرض لینے کے بعد اگر اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے تو اس طرح کا نفع اٹھانا بھی سود کے اندر داخل ہے۔ اور آگے چل کر ایک بات اور بھی
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا خطرناک احتیاط کہ جب اپنے مقروض سے اپنا قرض کی ادائیگی کی وصول کے لیے جاتے تھے، اور جانا کوئی بری بات نہیں ہے، بھئی آدمی کا حق ہے تو حق مانگ سکتا ہے، بالکل۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقروض کی دیوار کے سائے میں بھی کھڑا رہنا گوارا نہیں کرتے تھے کہ یہ میرا مقروض ہے، اس کے سائے کا فائدہ بھی میں نہیں اٹھا سکتا۔ کتنا احتیاط! یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسی لیے بینک انٹرسٹ ہے، انشورنس میں ملنے والا نفع، باؤنڈز پر ملنے والی زیادہ رقم، آج کل رہن کے طور پر مقروض سے مکان حاصل کر کے اس سے نفع اٹھانے کا جو رواج ہے، یہ ساری کے ساری سود کی صورتیں ہیں جو کہ حرام ہیں۔ پہلے سے بینک والا جو ہے آپس میں اگر وہ نہ بھی کہے تو یہ طے شدہ بات ہوتی ہے کہ تمہاری کوئی چیز جو ہے رکھنی پڑے گی، مکان رکھو یا گہنے رکھو یا کچھ بھی رکھو، لیکن رکھنا تو پڑے گا۔ یہ پہلے سے جو ہے ایک سسٹم ہے، یہ پہلے سے کیا بنی ہوئی ہے؟ سسٹم بنی ہوئی ہے، اور وہ چیز سسٹم میں داخل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک کا اور تمہارا ایک معاہدہ ایک مجلس کے اندر ہو گیا، چاہے سامنے کوئی آدمی نہیں ہے، صرف پیپر ہے، لیکن یہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک بات لکھی ہے کہ اگر ہم کسی کو قرض دیتے ہیں اور قرض میں کوئی معاملہ طے نہیں ہوتا ہے، میں نے کسی کو 1000 روپے دیے اور کوئی بات ایسی طے نہیں ہوئی کہ 1000 روپے جب تم واپس لوٹاؤ گے تو تم کو جو ہے 1000 نہیں بلکہ 1000 کے اوپر 500 روپے بڑھا کر دینے ہیں جو میرا نفع ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ لیکن جب دینے کا وقت آیا تو مقروض جو ہے جس کو میں نے قرض دیا تھا، وہ آدمی جب واپس اب میری رقم لوٹا رہا ہے تو 1000 مجھے دے رہا ہے اور 500 روپے بطور خوشی کے دے رہا ہے کہ آپ نے میری ہیلپ کی تھی، آپ نے میری مدد کی تھی، اور مجھے جس وقت ضرورت تھی اسی وقت آپ نے میری مدد کی، یہ 500 روپے میری طرف سے ہدیہ۔ تو یہ جو ہے سود میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ایگریمنٹ کے اندر یہ چیز داخل نہیں تھی، یہ آدمی بطور ہدیہ دے رہا ہے۔ اور آج جتنی بھی بینک کے اندر جو انٹرسٹ کے معاملات ہیں یہ پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ جو ہے کوئی ایسی بینک ہو جس کے اندر یہ بات طے نہ ہوتی ہو۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر جو وعید بیان فرمائی ہے اور جو سود خوروں کا انجام بیان فرمایا ہے وہ کتنا سخت ہے، آپ انداز دیکھیے، لہجہ دیکھیے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذین یتخبطہ الشیطان من المس۔ اور آگے جو ہے ان کا انجام بھی بیان کیا گیا کہ ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے، تو اس کی جو ہے 2-3 وجہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ یعنی جو سود کھاتے ہیں، یہاں پر یأکلون کا لفظ ہے کہ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، تو کھانے سے مراد یہ نہیں کہ صرف کھانا ہی، بلکہ کھانے کے اندر ساری چیزیں آ گئی، چاہے وہ سودی معاملات کر رہے ہوں، پیسوں کے ذریعے سے کر رہے ہوں، گہنوں کے ذریعے سے کر رہے ہوں، کسی بھی طرح سے سود کا معاملہ کر رہے ہوں، کیونکہ آدمی لین دین کرتا کیوں ہے؟ کھانے پینے کے لیے کرتا ہے، جو ہے کسی جگہ انویسٹ کیوں کرتا ہے؟ کھانے پینے کے لیے کرتا ہے، اپنی تجارت کیوں کر رہا ہے؟ کھانے پینے کے لیے۔ سارا خلاصہ جو ہے یہ ہوتا ہے کہ میں خود اپنی زندگی کے اندر اچھی طریقے سے کھاؤں پیوں، میرے اپنے گھر والے کھائے پیے، تو یہ آدمی مقصد اس کا پیچھے کھانا پینا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے مقصد کو بیان کیا اور دوسری چیزوں کو جو ہے چھوڑ دیا۔ تو جو آدمی سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن کس انداز کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اس کا اللہ رب العزت تذکرہ کر رہے ہیں۔ کس طرح اٹھائے جائیں گے؟ کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ یہ لوگ یعنی سود کھانے والے، سود خور جب قبر سے اٹھیں گے تو ان کی حالت اتنی عجیب ہوگی کہ ان کے اوپر جو ہے ایک ایسی کیفیت طاری ہوگی پاگل جیسی۔ جس طرح ایک آدمی لوگوں کے سامنے عجیب و غریب حرکت کرتا ہے تو لوگ اس کو ذلیل سمجھتے ہیں،
اور لوگ اس کو جو ہے اس کے انداز کو دیکھ کر، اس کے باتوں کو سن کر، اس کی حرکتوں کو دیکھ کر خود کہتے ہیں کہ یہ پاگل آدمی ہے. تو گویا ان کے اوپر ایک ایسی جو ہے کیفیت طاری ہوگی کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے اور یہ عقل سے بالکل معروف ہو چکا ہے. یہ قیامت کے دن اسی طرح اٹھائے جائیں گے. اور اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کیا ہے الشیطان من المس، کہ شیطان نے اس کو لپٹ لیا ہو. شیطان نے اس کو کیا کر لیا ہو؟ لپٹ لیا ہو. یہاں پر ایک اشارہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت دے رہے ہیں کہ انسانوں کے اوپر بھی شیطان کے اثرات ہوتے ہیں. ناپاک شیاطین کے انسان کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ اثرات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی حرکتیں بدل جاتی ہیں، اس کے الفاظ بدل جاتے ہیں، اس کا چلنا اور ڈھالنا جو ہے بدل جاتا ہے. یہ شیطانی اثرات کا جو ہے اثر ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی ساری کیفیت بدل گئی. کل سود خوروں کا جب ان کو جو ہے قبر سے اٹھایا جائے گا، ان کا اس وقت یہی حال ہوگا. جس طرح ایک پاگل کا ہوتا ہے، جس طرح ایک مجنون کا ہوتا ہے. حالانکہ اللہ نے مجنون لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم کے اندر مفسرین نے اور زیادہ تر جو ہے مفسرین حضرات نے ترجمہ کیا ہے کہ آسیب زدہ شخص کے معنی. آسیب زدہ کہتے ہیں ایسا آدمی جس کے اوپر سخت سے سخت ترین جادو کر دیا گیا ہے، اور اس کی وہ جادو جو ہے اس کی رگ و پے کے اندر اور نس نس کے اندر اتر گیا ہے. اس کی حالت بالکل خراب ہو جاتی ہے، اس کی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے الفاظ بدل جاتے ہیں، اس کے حرکات اور سکنات، اس کے چلنے کی ڈھال، سب کچھ بدل جاتا ہے. گویا دیکھنے والا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ آدمی سر سے لے کر پیر تک بالکل پاگل ہے. اللہ رب العزت یہاں پر ایک اشارہ اور بھی دے رہے ہیں. یہ اشارہ ہے کہ کل قیامت کے دن سود خوروں کا انجام ذلیل اور رسوا بنا کر ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا. جس طرح دنیا کے اندر انہوں نے غریبوں کو پریشان کیا ہے اور نہ جانے کتنے مردوں اور عورتوں کو دنیا والوں کے سامنے رسوا کیا ہے، کل قیامت کے دن جو ہے ان کو اس انداز کے ساتھ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے درمیان ان کو رسوا اور ذلیل کریں گے. ان کی حالت کو عجیب بنا کر سارے لوگ ان کے اوپر ہنسیں گے اور ٹھٹھا ماریں گے. کیوں کریں گے؟ اللہ رب العزت نے یہاں پر دو وجہ بیان فرمائی. ان کی یہ حالت کس طرح ہوگی، کیوں ہوگی؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. ایک تو سود پہلے سے ہی حرام ہے. سود کیا ہے؟ پہلے سے ہی حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. اب سود کی جو ہے چاہے تم کتنی بھی صورت بدل لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سود نہیں تھا جو آج ہو رہا ہے. اچھا ایک اور بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سود کا رواج تھا وہ اس انداز کے ساتھ تھا کہ جو غریب ہوتا تھا اس کو جو ہے پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی تھی. اس کے گھر پہ اگر میت ہو گئی ہے تو کفن دفن کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، یا کوئی ایسا موقع آ گیا کہ اس پر خرچ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، تو جو مالدار ہوتے تھے وہ اپنی رقم اس کو دیتے تھے اور نفع کے طور پر ساتھ میں وصول کرتے وقت زیادہ بھی لیتے تھے کہ اگر اتنی مدت سے آگے بڑھ گئے تو اتنی رقم جو ہے اس رقم کے اوپر اور زائد لگے گی. تو اللہ رب العزت نے جب اس طرح کا معاملہ لوگوں کو دیکھا تو یہ تو جو ہے ایک غریب کی اور ایک جو ہے مفلس آدمی کی ذلت جو ہے معاشرے کے اندر ہو رہی ہے اور معاشرہ جو ہے تباہی اور بربادی کی طرف جائے گا. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سود کی حرمت کو بیان کر دیا کہ اس طرح کا سود حرام ہوگا. اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سود کی سسٹم تھی وہ ابھی تو نہیں ہے. حالانکہ کسی بھی چیز کی صورت بدلنے سے اس کی حقیقت نہیں بدل جاتی. صورت بدلنے سے اس کی حقیقت نہیں بدل جاتی. اس کی مثال ایسے ہے
کہ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے، کوئی بھی نام ہم تصور کر لے، وسیم بھائی، کلیم بھائی، جو بھی ہم نام تصور کر سکتے ہیں وہ کر لے، اوپر سے لے کر بال سے لے کر ناخن تک اس کا چہرہ ماشاءاللہ، اس کے ہاتھ بہت اچھے ہیں، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی صورت پوری کی پوری بگڑ گئی، تو کیا اس کا نام بھی بدل جائے گا؟ اس کا خاندان بدل جائے گا؟ تو صورت بدلنے سے کبھی حقیقت نہیں بدلتی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا سود تھا تو وہ حرام تھا، تو اگر آج بھی اب معاملہ کیا ہے کہ جو بینکوں کے اندر جو سود لیا جاتا ہے تو لینے والے جو ہیں کوئی غریب نہیں ہوتے، لینے والوں کو جو ہے اتنی سخت ضرورت آن نہیں پڑتی ہے کہ ان کے پاس ایک لقمہ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے۔ لینے والے سارے کے سارے بڑے بڑے مالدار، لینے والے سارے کے سارے بڑے بڑے سرمایہ دار اور بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز کیوں لیتے ہیں؟ بھئی مال اٹھا کر اس جگہ لگائیں گے تو ہماری تجارت کے اندر اضافہ ہوگا، ہمارے مال کے اندر اضافہ ہوگا، تو وہ نفسانی خواہشات ان کو جو ہے غلط راستے پر لے جاتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ تو ایسا ہی ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شراب تھی تو وہ شراب جو ہے حرام تو تھی، لیکن اگر اس زمانے میں اگر کوئی افیون جو ہے پیتا ہے یا چرس پیتا ہے تو وہ جو ہے حلال ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھوڑی نہ تھا۔ حالانکہ ہو کیا رہا ہے، اس کے کھانے سے، اس کے سونگھنے سے، اس کے پینے سے وہی چیز انسان کے اوپر اثر کر رہی ہے جو شراب پینے کی وجہ سے ہو رہی ہے، یعنی کہ نشہ۔ تو ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے، وہ شراب کی وجہ سے حرام ہو جائے گی، چاہے صورت کوئی بھی ہو، چاہے پھر افیون جو ہے پیے، چاہے پھر وہ چرس پیے، چاہے پھر وہ شراب کی کوئی بھی قسم پیے، وہ جو ہے قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں شراب کی طرف وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ اب چاہے ہم سود کا کوئی بھی نام دے دیں، بینک کے اندر بہت سارے نام چل رہے، یہ سود، وہ سود، فلاں سود، کوئی بھی نام دے دو، لیکن سود تو حرام ہی ہوگا۔ اب اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو سزا یہ کیوں دی گئی؟ اس لیے دی گئی کہ یہ لوگ یوں کہتے تھے کہ خرید و فروخت یعنی تجارت سود کے مانند تو ہے، تجارت جو ہے سود کے مانند تو ہے۔ جس طرح تجارت کے اندر آدمی نفع اٹھاتا ہے، لین دین کے اندر نفع اٹھا رہا ہے، بھئی بیچنے والے کو نفع مل رہا ہے اور سامنے والے کو وہ چیز مل رہی ہے، تو تجارت جو ہے سود کے اندر بھی تو ہم نفع لے رہے ہیں، تو اس میں حرام کیوں ہوا؟ جس طرح جو ہے خرید و فروخت حلال ہے، اس طرح جو ہے سود بھی جو ہے حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو جو ہے پہلے سے گناہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سود کی برائی کو جو ہے گناہ نہ سمجھنا اور جو ہے حلال کو حرام کر کے پیش کرنا۔ حرام کو کیا کر کے پیش کرنا؟ حلال کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ بھائی جس طرح ہم خرید و فروخت کے اندر ہم نفع اٹھا سکتے ہیں تو یہ سود کے اندر بھی تو نفع ہی مقصد ہے ہمارا۔ اللہ رب العزت نے آگے اس کا جواب دیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ رب العزت نے تجارت کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ بات ختم ہو گئی۔ لیکن اس کی زیادہ تفصیل جو ہے علماء نے بیان کی ہے کہ تجارت کے اندر اور سود کے اندر کیا فرق ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں سود کی قباحت سے اور اس کے لین دین سے اور اس کی ساری چیزوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔